ابھی تک ساری جنگ جو ہے نا وہ ہماری اپنی ذات کی ہے، اپنی انا کی ہے، اپنی انکم کی ہے، اپنی فیسیلیٹیشن کی ہے، اپنے باپ کی جاگیر کی ہے، اپنے رشتہ داروں کو اکوموڈیٹ کرنے کی ہے. یہ معاملہ اب حبیب صاحب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. واڈا صاحب، امریکہ میں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے، برطانیہ میں آج بھی ڈسکشن ہو رہی ہے ہمارے الیکشن کے حوالے سے، ہماری کوالٹی آف ڈیموکریسی کے حوالے سے. اقوام متحدہ متعین انداز میں بانی پی ٹی آئی کا نام لے کے کہتا ہے کہ انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے، ڈیٹینشن ہے، وہ اریسٹ نہیں کہہ رہا یا قید نہیں کہہ رہا. تو یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے سسٹم پہ اس کے اثرات نہیں آ رہے کہ دنیا پاکستان کے بارے میں کیا بات کر رہی ہے کہ ہم خود کو ٹھیک کریں؟ ابھی صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو آج کا ہے یو کے کا، وہاں 1500 کی تعداد ہوتی ہے. جی، لارڈز کافی بڑی تعداد ہوتی ہے. اس میں ٹوٹل 10-12 لوگ آئے ہیں، تو وہ تو ٹھوس ہے معاملہ، اس کے اندر تو کوئی بیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ تو میں آپ سے کہوں سر میرے لیے کسی دوست کو بلا لیں، تو وہ لابی تو بالکل بیکار ہو گئی، فلاپ ہو گئی. جہاں تک آپ نے ریزولوشن کی بات کی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ سر اگر امریکہ اتنا بڑا علم بردار ہے تو سب سے پہلے تو پروب کرے کہ اس کے آنے والے پریزیڈنٹ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ویسی ڈیموکریسی کے اندر اتنا بڑا ایکشن ہو جاتا ہے، اور فلسطین میں امریکہ نے ابھی تو کیا رول پلے کیا ہے، پہلے ان مسئلوں کو ایڈریس کرے، پھر ہماری چیز بعد میں دیکھ لیں گے. اور یعنی ہمارا داخلی نہیں، لیکن ہمارے مطالب مطلب ہے نا ان سے زیادہ. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ لنکڈ ہیں نا، ہماری ٹریڈ ہے ان کے ساتھ، ہمارے پیکٹس ہیں مختلف طرح کے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس حد تک کے بے شرم ہو نہیں گئے اب تک سیاسی طور پر؟ ہم ہو چکے ہیں. اچھا، ہمیں فرق نہیں پڑتا. اچھا، اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہم بحث ہو چکے ہیں. اب ہماری ڈیموکریسی چاہے پہلی ہو، نئی ہو، پرانی ہو، آگے پیچھے کی ہو، اس کو کچھ کہتا ہے. سر آپ دیکھیں کہ جو سیاستدان ہے اس کے اوپر تو آپ کلاڑی مار دیں تو اب اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. ہماری پکڑیاں بھی بہت اچھلی ہیں، ضابطیاں بھی ہوئی ہیں، سزائیں بھی غلط ہوئی ہیں، کئی جگہوں پہ جہاں ہونی چاہیے تھیں وہاں نہیں بھی ہوئی ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، یا وقت ضرورت کسی کو بھی تھما دیا جاتا ہے کہ آج آپ وزیر اعظم ہے، وقت ضرورت غدار کر کے اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. یہ تماشا تو ہم نے دیکھتے رہے ہیں. آپ کو اب مستقبل میں کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم کتنے عرصے میں سمجھیں کہ پاکستان ایک سٹیبل ملک ہوگا، اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ ہوگی، معاملات اس طریقے سے چلیں گے جسے معمول کے مطابق چلتے ہیں؟ ابھی صاحب دیکھیں، اس کے لیے سب کو رسپانسبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے. اگر جیسے ابھی بیانات گورنمنٹ نے دیے اور اسٹاک ایکسچینج بٹھا دی، تو اگر آپ نالائق ہیں، نکمے ہیں، نااہل ہیں، تو سر میرا تو اس میں قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، چیزیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آئی پی پیز ہٹا دیں، اسمگلنگ کا ٹیل ہوگی، ڈالر کا ٹیل ہو گیا ہے، عام دنوں کی اشیاء جو ہے کمپیریٹیولی تھوڑی کم ہے، تو اس کا تو ہم سرا SIFC کو دیتے ہیں. اور ہم جیسے لوگ جو تھوڑی سپیس بھی دے رہے ہیں جمہوریت کو، وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ جی SIFC سے پاکستانیوں کی تقدیر بدل جائے. کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں، تو ابھی میں پھر باہر جا رہا ہوں، تو مجھے یہی کہا جاتا ہے باہر کے لوگوں سے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جیسے لوگ بھی سوچ رہے ہیں جو تھوڑا بہت باہر ہے وہ بھی لے آئیں. ٹھیک ہے، لیکن جب بیانات ایسے آئیں گے، جب آپ اندر بیٹھے ہوئے کہیں مجھے کہ ابھی ادھر حملہ ہونے والا، تو میں کہ گیس ٹوٹ کے چلا جاؤں گا میں. ٹھیک ہے، تو اگر اور دوسرا انٹرسٹ فری ہو جائے. ابھی تک ساری جنگ جو ہے نا وہ ہماری اپنی ذات کی ہے، اپنی انا کی ہے، اپنی انکم کی ہے، اپنی فیسیلیٹیشن کی ہے، اپنے باپ کی جاگیر کی ہے، اپنے رشتہ داروں کو اکوموڈیٹ کرنے کی ہے. یہ معاملہ اب حبیب صاحب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تو میں سمجھ رہا ہوں ایوالو ہو رہی ہے ہماری ڈیموکریسی. ہمیں 100 سال نہیں ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت ہم پہ دی ہے کہ یہ سب چھٹ جائے گا. اچھا، یہ سب کچھ چھٹ جائے گا، یہ گلی گوچوں کا ہو جائے گا، یہ سب بادشاہت جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. ایک انٹرنل ڈسٹربنس بھی ہے فیصل واڈا صاحب پاکستان کے اندر، اور اس کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے. مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھیں ڈسٹربنس تو ہے، اور کل DGI SPR کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں بھی اس بات کی انڈیکیشن تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنل جو ڈسٹربنس ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں شاید ریکنسائل کرنا پڑے؟ خان صاحب سے بات کر لیں، مولانا فضل الرحمان سے کر لیں، اور لوگوں سے بات کر لیں. حبیب صاحب بالکل بات کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کو میں بات کرنے کو آپ مجھے گالی دیں، میں آپ کو بات کرنے کو آپ میرے آگ لگا دیں، مجھ پہ توڑ دیں چیزیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی اور تماشا کھڑا کر دیں، SIFC کے اوپر اسٹکر لگا دیں چیف کو ہندوستان کا چیف تھوڑی، آپ کو اپنا چیف ہے. آپ کہتے ہیں ہم جنگ لڑیں، کس سے جنگ لڑیں؟ اپنی فوج سے، اپنی پولیس سے، اپنی مخالف پارٹیوں سے، میڈیا سے، پولیس سے. سب اپنے تو ہیں نا سر. میں اور میرا آپ کا اختلاف 100 ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کا دشمن تو نہیں ہو سکتا، ہے تو پاکستانی. ٹھیک ہے، تو سینسیبلٹی کی ضرورت ہے. جو یہ سب انتشار پھیلا رہے ہیں، وہ اندر خانے جو حکومت کے اندر بیٹھے میں PTI کی بات کر رہا ہوں، جو KPK کے اندر بھی، وہ اندر خانے تو لیٹے ہوئے ہیں. اندر خانے تو وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، فیسلٹیز لے رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے؟ جی، اس ملک میں کوئی 2-4 لوگ ایسے ہیں جو ریکنسیلیشن کے لیے کچھ کر سکیں، خان صاحب کو بھی میز پہ لا سکیں،
اور باقی بھی جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ان سب کو ایک جگہ پر بٹھا سکیں؟ دیکھیں عظمیٰ صاحبہ, دنیا میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, نیت کی بات ہے. آج اگر خان صاحب تھوڑا سا سینسیبل ہو جائیں تو چیزیں سینسیبل ہو کیا سکتی ہیں. سینسیبل ہو مطلب آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں ریٹیلیشن, آگ لگانا, بغض بلنا, گالم گلوچ کرنا, انتشار پھیلانا, جھگڑا کرنا, یہ ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے بھی اتنا افیکٹو ہے کہ یہ سب کچھ سر جیل میں تو دیکھیں, جیل میں پاپولیرٹی ہے نا سر, جو پاپولر ہوتا ہے اور اس کے ٹرولز ہیں. دیکھیے یہ تو آپ کریڈٹ دیں نا, کریڈٹ دیں یا ڈسکریڈٹ میں ڈالیں, ٹرولنگ تو ہے نا اس کی ٹرولنگ سے سب ڈرتے ہیں, فیصلے بھی ہوتے ہیں اس کی مرضی کے. آج وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو آپ کو آپ کے گھر والے آ کے کہیں گے بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ دیکھیں آپ کے بارے میں سب کچھ ہے. ہمارے ایسے لوگ ڈیٹ ہے, ہم تو تعریف کرتے ہیں, جب ہمیں گالیاں پڑتی ہیں ہم تعریف کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں. پاپولر کس نے بنایا؟ ایک شخص کی تصویر پر پابندی, نام پر پابندی. تو ڈیفینیٹلی جب آپ لوگوں میں اتنی کیوریسٹی پیدا کر دیں گے تو وہ پاپولر تو ہو جائے گا نا. ہم نے خود بنایا نا ان کو پاپولر. عدم اعتماد کے بعد خان صاحب زیادہ پاپولر ہوئے, اس سے پہلے تو ان کی حکومت کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا. بہت آپ نے زبردست بات کی ہے. عقل مندی اس چیز کی تھی, جب آپ پاپولر ہو گئے تو اللہ نے آپ کو تختہ الٹنے کے بعد بھی پاپولیرٹی دی تھی, تو پھر آپ مینڈیٹ لے کے واپس آتے, سب آپ کی لائن ٹو کرتے, جو غلطیاں کی تھی اس کو دہراتے نہیں. آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑی تھی جس کے تحت آپ اس پیچ کے پیچھے پڑ گئے کہ جی میرا تو انٹرویو حبیب صاحب کریں گے, سونو ٹی وی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی کرے گا نہیں, اور میں جو حبیب صاحب سے کہوں گا وہی وہ سوال مجھ سے کریں گے, اور آپ نے بھی میری ہر بات پہ کہنا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کیوں میں کر رہا ہوں؟ اگر میں کانفیڈنٹ ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں. آج کے دن تک اتنے سال ہو گئے, میں نے کبھی کسی اینکرز کو نہیں کہا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. جی آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. تو جب آپ کانفیڈنٹ تو آپ کو کیا شوق تھا, کیا ضرورت تھی, اس کو سوچیں. دیکھیں عظمیٰ صاحبہ, آپ قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا مقاصد تھے, وہ کیا چاہ رہے تھے اور کیوں چاہ رہے تھے, اس کو ڈھونڈے نا, بجائے اس کو ڈھونڈے ہم. آپ یہ کہ اگر آپ کہیں پی ڈی ایم سے لوگ پیار کرتے, بالکل نہیں کرتے, تو وہ پاپولیرٹی بھی ان کی طرف جا رہی ہے. تو یہ تو ایک بدبودار جو نظام ہے, جنازہ ہے جمہوریت کے نام کا, جو ہم لے کے چل رہے ہیں, اس میں تو بدبو بھی ہے اور اس میں کھڑے ہونے کی جان تو نہیں ہے سر. وارڈ صاحب انہوں نے آپ کو ووٹ بھی دیے ہیں نا, اسی بدبودار سسٹم سے آپ کو ووٹ بھی مل گئے. دیکھیں حبیب صاحب, اگر دیکھیں میں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں جی, تو میں سسٹم کو تو بائی پاس نہیں کر سکتا. اس میں تو انہوں نے جو ووٹ دیے ان کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے جی, مہربانی ہے. ہاں بالکل مہربانی ہے سر, ٹھیک ہے, ان کی مہربانی ہے اگر انہوں نے ووٹ دیا. لیکن میں ہوں تو انڈیپینڈنٹ, جی مینٹلی تو انڈیپینڈنٹ ہوں. جو اچھا کرے گا اس کو اچھا کہوں گا, جو برا کرے گا وہ برا کرے گا. ایک بات بتائیے کہ آپ اب یہ ریکنسیلیشن پہ اگر آپ خان صاحب کو مشورہ دیں تو کیا دیں؟ یعنی کون سے سٹیپس ہیں جو آپ کے خیال میں یہ 3-4 کریں تو اس کے بعد بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ مجھے کبھی مجھ سے مانگیں گے, کاش وہ میرا آخری مشورہ مان لیتے جی, تو آج یہاں تک دن نہ دیکھتے. وہ جس میں آپ نے کہا تھا یہ خط نہ دکھائیں. نہیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں,